اور یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف رہبری کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والوں کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اس موقع پر جن آپ کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا تھا، بلکہ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی۔ اس کے بعد تو جنوں کے پے در پے وفود حاضر ہونے لگے اور آپ سے ان کی آمنے سامنے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی، جبکہ قریش کی طرف سے شر اور خوف کا ڈر بھی تھا، اس لیے آپ نے احتیاط فرمائی۔ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر حرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریح کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دیں، مگر اس نے معذرت کر لی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنی عامر سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے مطب بن عدی کو پیغام بھیجا۔ مطم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کے سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطم نے جواب میں ہاں کر دی اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو گیا اور آپ کو بلوا بھیجا۔ آپ تشریف لائے، مسجد الحرام میں داخل ہوئے، پہلے خانہ کعبہ کا طواف ادا کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران میں مطب بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح حالت میں آپ کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور مطب نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، اسلام کی تبلیغ فرماتے، میلوں میں جا کر بھی واز فرماتے، قبیلوں کا دورہ بھی کرتے۔ طائف سے واپس آ کر آپ نے تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے اور مکہ سے باہر چلے جاتے، اور کہیں نہ جا پاتے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے، جو مسافر بھی مل جاتا اسے اللہ کا پیغام سناتے۔ آپ کی تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدمیوں نے اسلام قبول کیا، وہاں اثر و رسوخ رکھنے والے خاص نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں: صہیب بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، شاعری اور جنگ میں نمایاں تھے، امثال لقمان کے حافظ تھے، یعنی سابقہ آسمانی صحیفے کے حافظ تھے۔ یہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگ باز چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ یہ مدینے کے پہلے نوجوان تھے جو آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے خونریز مارکوں میں قبیلہ اوس کو شکست ہوئی، اور اوس کے معزز لوگ قریش مکہ کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں انہیں اپنا حلیف بنا لیں۔ ایاس بن معاذ اس وقت کے رکن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جب یہ واپس مدینہ پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ زمہ دازدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ از شونوا کے ایک فرد تھے۔ اہل عرب میں تعویذ کے لیے مشہور تھے۔ انہیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے اور پہلے ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، پھر واپس یمن چلے گئے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ یمن کے قبیلے دوست کے سردار تھے۔ وہاں ان کے ایک طرح سے حکومت تھی، خود شاعر تھے، بہت ذہین تھے،
مکہ میں ان کی آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا۔ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے اسے اسلام کی تعلیمات سنائیں، قرآن کریم کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے کلام کے اثر سے وہ بھی ایمان لے آیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ یثرب کے اطراف میں رہنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ معظمہ پہنچے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی۔ ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ابو ذر ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، پہلے تو اس خیال سے اپنے مکہ آنے کا راز چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں۔ اب کیا ڈر ہے، میں تو اب کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی وطن جاؤں گا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کعبے میں آئے۔ وہاں قریش موجود تھے۔ ان کے اجتماع میں بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ بس پھر کیا تھا، کفار پکار اٹھے، مارو اس بے دین کو۔ کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں نیچے گرا لیا اور خوب مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا، وہ پکار اٹھے، یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کے لیے جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو، اگر یہ مر گیا تو تم تجارت کے لیے اس طرح نہیں جا سکو گے۔ یہ سن کر انہوں نے ابو ذر کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن وہ پھر خانہ کعبہ پہنچے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ قریش نے پھر مارا۔ آخر چند روز بعد ابو ذر واپس اپنے گھر چلے گئے۔ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند آواز میں پڑھ کر خانہ کعبہ میں کفار سے مار کھائی اور اسی امتحان کے لیے ہر سختی کو خوشی سے برداشت کیا۔ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں اسلام کو چند کارآمد بیج مل گئے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب درخت بن گئے۔ ان کے لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کے ظلم و ستم کی تپش سے نجات پائی۔ انہیں راحت نصیب ہوئی۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، اوف بن حارث بن رفع، رافع بن مالک، قتبہ بن عامر بن حدید، عقبہ بن عامر بن نادی اور جابر بن عبداللہ بن ریاح۔ یہ لوگ 11 نبوی میں حج والوں کے ہمراہ آئے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا۔ آپ نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا۔ ان کے نزدیک پہنچ کر فرمایا، آپ کون لوگ ہیں؟ وہ بولے، ہم قبیلہ خزرج کا ایک گروہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ وہ بولے، ہاں۔ آپ ٹھیک سمجھے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تو پھر کیوں نہ آپ حضرات سے بیٹھ کر بات چیت کی جائے؟ انہوں نے کہا، ضرور، کیوں نہیں، تشریف رکھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے حیران ہو کر کہا، دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیتے ہیں، کہیں وہ اسلام لانے میں پہلے ہی نہ کر جائے۔ چنانچہ ان حضرات نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے، پس اگر اللہ تعالیٰ ان کو تم پر اکٹھا کر دیں تو ان کے لیے آپ سے معزز کوئی نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا، ہم دین کی دعوت دیں گے، آئندہ سال حج کے موقع پر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اور پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔ چنانچہ وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اسی سال یعنی شوال 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی میں ان کی رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانی دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس رات سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا
اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس شب حتیم میں تشریف فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا، جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا۔ اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا، پھر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں 2 خالہ زاد بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا، پھر نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا مرحبا، پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور وہاں ان کے پلٹنے کی بازی نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کنڈوں یا تھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے۔ اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ درخت تبدیل ہو کر اتنا تبدیل ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا، اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائیں، یہاں تک کہ اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے۔ نماز کی فرضیت صحت و بیماری، خوشی و غمی، سفر و حضر اور خوف و خطر غرض کسی بھی حالت میں مسلمان سے ساقط نہیں ہوتی۔ موسم اور جگہ کی تبدیلی اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس میں مسلمان کو نماز کی معافی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون و سرور ہے۔ پھر اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ جل شانہ نے آپ کو دکھلائی تھیں، تو قوم کے جھٹلانے اور تکالیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔
کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق اڑایا تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ 6 لوگ ابو بکر کے پاس گئے اور طنزیہ انداز میں بولے، کچھ سنا تمہارے دوست محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ جواب میں انہوں نے سارا کچھ دہرا دیا جو آپ نے انہیں بیان فرمایا تھا۔ اس پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر یہ باتیں آپ نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جواب میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب بات فرمائی، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر بھی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح شب جو خبریں آتی ہیں میں ان میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں۔ اس کے اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا۔ ادھر کفار نے آپ کا امتحان لینے کے لیے پروگرام بنایا۔ پوچھا، آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ آپ نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ معراج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرما دی، پھر کوئی بات جھٹلا نہ سکے، اس لیے کہ انہوں نے تو بارہا بیت المقدس دیکھا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائی ہے۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا۔ وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کی اونٹوں کی تعداد، قافلے کی دوسری تفصیل، قافلے کا پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر انہیں دے دی۔ پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لے آئے، اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال موسم حج آیا، یعنی ذی الحج 1290 بامطابق جولائی 621 عیسوی، تو 12 آدمی حاضر ہوئے۔ ان میں 10 خزرج سے اور 2 اوس سے تھے۔ خزرج کے 10 میں سے جابر بن عبداللہ بن رباح کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، جبکہ نئے 5 یہ تھے، معاذ بن حارث، ذکوان بن عبدالقیس، عبادہ بن صامت، یزید بن سالبہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ، اور اوس کے 2 آدمی ابو الحیثم بن نتحان اور امین بن سائدہ تھے۔ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ اور مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں کسی بھی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا مل گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو گئی، اور کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ سیدنا عبادہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی، پھر بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ مصعب بن عمیر نے ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر قیام فرمایا، پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے سال موسم حج سے پہلے مصعب بن عمیر بہت سی کامیابیوں کی بشارت لیے مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ موسم حج 13 نبوت میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ 12 ذی الحجہ کو رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں جمع ہوئے۔ یہ کل 75 آدمی تھے، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے۔
ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں اور یہ اجتماع بالکل خفیہ طریقے سے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ ان کے ہاں پہنچ گئے۔ سیدنا عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کے معاملے میں اطمینان چاہتے تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بات کی اور بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے اچھی طرح جان لو، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ ان کے جواب میں اہل یثرب کے نوجوان سیدنا برہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے دل سے وفاداری کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنی جانیں ان پر نچھاور کر دیں گے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بات کیجئے اور اپنے لیے جو بات عہد و پیمان پسند ہو لے لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور پھر ان حضرات کو اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا اور کہا تنہا اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس پر اہل یثرب نے کہا، ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چستی اور سستی ہر حالت میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے رکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جانب اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس پر سیدنا برا بن مارو آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا، ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے مال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ اتنے میں سیدنا ابو الحسن التحان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو تو ہم یہ رسیاں کاٹ نہ ڈالیں، ادھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں آ جائیں۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا، آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں اس سے جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کرو گے میں بھی اس سے صلح کروں گا۔ ابھی آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہی تھے کہ اسی وقت سیدنا عباس بن عبادہ بن نزلہ آگے بڑھے اور بولے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے سرخ و سیاہ یعنی تمام انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے اس بیعت کے بعد ہم لوگوں سے جنگ مول لیں گے، اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ اگر آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے معزز لوگ قتل کیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ابھی ساتھ چھوڑنا ہے، کیونکہ اس طرح تم کو دین اور دنیا کی رسوائی ملے گی۔ اور اگر آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مال کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے باوجود بیعت نبھائیں گے، پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ اللہ کی قسم اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ تب ان لوگوں نے کہا، ہم انہی لوگوں کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول بتلائیے ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ اب لوگوں نے کہا، اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ نے ہاتھ پھیلا دیا، سب لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر اس لمحے آپ کا ہاتھ اسد بن زرارہ نے پکڑ لیا اور کہا، آپ اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، ہمیں اپنے سرداروں کا قتل اور تلواروں کے وار برداشت کرنا ہوں گے۔ اب اگر آپ سب یہ لوگ یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں لے لیں، اس صورت میں ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے تو انہیں بھی چھوڑ دیں، یہ عذر اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا۔
یہ سن کر لوگوں نے کہا، اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، اللہ کی قسم نہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی۔ رائج ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود اسد بن زرارہ تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے بیعت ابو الحیثم نے کی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا برا بن معرو نے سب سے پہلے بیعت کی۔ دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے آپ نے مصافحہ نہیں فرمایا۔ آپ نے ان سے فرمایا بس ان کی بیعت ہو گئی۔ بیعت عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے میں سے 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران ہوں گے، ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی سے اوس سے منتخب ہوئے۔ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا، جی ہاں۔ تو یہ تھی دوسری بیعت عقبہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اب تک کی سب سے بڑی بیعت تھی۔ اس بیعت کی وجہ سے حالات کا رخ تبدیل ہوا، تاریخ نے ایک اہم موڑ لیا۔ عقبہ کی پہلی اور دوسری بیعت کے بعد یثرب میں مسلمانوں کو امن اور پناہ کی جگہ مل گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ ہجرت کر جائیں۔ مکہ میں اب گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص اہمیت دیتے تھے، اس لیے قریش کو اندازہ تھا کہ اب یہ بھی مدینہ چلے جائیں گے۔ ان کی مسلمانوں کی مدینہ منورہ ہجرت اور وہاں ان کے اجتماع سے اپنے دین، تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہ 26 صفر بمطابق 16 ستمبر جمعرات کے دن پہلے پہر غور و خوض کے لیے دارالندوہ جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں قریباً قریش کے سبھی سردار موجود تھے۔ ان سب لوگوں کو اصل مسئلہ پیش کیا گیا۔ سب نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی عقل کے مطابق تجویز پیش کی، لیکن ہر تجویز میں کوئی نہ کوئی خامی محسوس ہوئی، اس لیے تمام تجاویز رد کر دی گئیں۔ اب ابو جہل نے کہا، اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تم اب تک اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر ایک قبیلے سے ایک مضبوط اور صاحب نسب ماں کا جوان منتخب کریں، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے ایک ہی بار میں اس طرح قتل کریں کہ سب کی تلواریں اس پر پڑیں۔ اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قبیلے سے جنگ نہیں کر سکیں گے، اس لیے خون بہا دینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منظور کیا اور پھر اس کی تیاری میں لگ گئے۔ ابو جہل کے اس شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے رات سب قبیلوں کے بہادر ہاتھوں میں تلواریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ فرمایا، جس بستر میں آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ چنانچہ اس رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر سلا دیا۔ کفار نے آپ کے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو گمان کیا کہ آپ سو رہے ہیں، چنانچہ فخر اور غرور سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے تاکہ جب آپ اٹھ کر باہر نکلیں تو سب آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین اس حالت میں کہ یہ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے، آپ اس وقت سورہ یاسین کی آیت 9 تلاوت فرما رہے تھے۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانپ لیا، وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور آپ کا قطعاً احساس نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر سے اسی وقت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی۔ ابو بکر پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا تمام اثاثہ 6000 درہم مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پو پھٹنے سے
پہلے سور نامی پہاڑ پر جا پہنچے۔ کوہ سور نامی پہاڑ مکہ معظمہ میں 5 میل دور جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس ویران پہاڑ میں ایک تنگ غار ہے، یہ غار سور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غار اب تک موجود ہے، مکے سے مدینہ شمال کی طرف ہے۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ آپ نے اپنا سفر شمال ہی کی طرف کیا ہوگا، لیکن آپ اپنے سفر کا آغاز مخالف سمت سے کر کے غار سور میں جا پہنچے۔ ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے، اس لیے انہیں یار غار کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ غار سور میں 3 دن اور 3 رات رہے۔ رات کی تاریکی میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند سیدنا عبداللہ بن ابی بکر دشمنوں کی سرگرمیوں کی اطلاعات دیتے رہے۔ ادھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر آپ کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات دودھ نوش فرماتے، وہ بکریاں ہانک کر چلتے تھے اور وہ بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر کے قدموں کے نشانات پر چلے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ باقی رہے قریش تو ان کے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھتے گھر کو گھیرے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے پر جب علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو قریش کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے، کچھ دیر قید رکھا، پھر جب محسوس کیا کہ انہیں قید رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے، اس کی صاحبزادی اسما سے ان کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ان کے رخسار پر اس زور کا تماچا مارا کہ کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر طرف آپ کی تلاش شروع کر دی، یہ اعلان بھی کیا، جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاصل کرے اسے ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس طرح بہت سے لوگ انعام کے لالچ میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ تلاش کرنے والے غار سور تک بھی جا پہنچے۔ وہ غار کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ اگر جھک کر نیچے دیکھ لیتے تو انہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فکر مند ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غمزدہ دیکھ کر فرمایا، ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں آیا ہے۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے۔ جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا کہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ پیر کی رات ربیع الاول یکم ہر ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک شخص عبداللہ کو اجرت دے کر رہنمائی کے لیے مقرر کر لیا۔ یہ شخص اگرچہ قریش کے دین پر تھا لیکن اس پر اعتماد تھا۔ وہ وعدے کے مطابق 2 سواریاں لے آیا۔ جب غار سور کے دامن میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ کیا، ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ عبداللہ آپ کو لیے پہلے جنوب کی جانب چلا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا کہ اس پر کوئی مشکل سفر کرتا تھا۔ دوسرے دن یہ مختصر سا قافلہ خیمے کے پاس پہنچا۔ یہ قافلہ قدیب کے اطراف میں مسل کے علاقے میں تھا۔ مشرل مکہ معظمہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس خیمے میں ایک عورت موجود تھی۔ انہوں نے اس عورت سے فرمایا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے معذرت کی اور بتایا، میری بکریاں چرنے گئی ہوئی ہیں۔ خیمے میں آپ کو ایک بکری نظر آئی، وہ بہت کمزور تھی، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خیمے میں موجود تھی۔ اس کے تھنوں میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت دے تو ہم اس بکری کا دودھ دھو لیں۔ یہ سن کر اس نے کہا، اس بکری میں دودھ کہاں؟ آپ نے فرمایا، آپ اجازت تو دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ نے اسے دوہا تو دودھ سے ایک برتن بھر گیا۔ برتن اتنا بڑا تھا، ایک پوری جماعت مل کر اسے اٹھا سکتی تھی۔
اس عورت کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے پہلے اسے دودھ پلایا، جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا، پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ دیا، پھر دودھ دوہا، وہ برتن دوبارہ بھر گیا، برتن اس عورت کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خاوند گھر آیا تو دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھ کر حیران ہوا۔ دریافت کرنے پر معبد نے ساری بات کہہ سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک، بات چیت کا انداز تک اسے بتایا۔ یہ سن کر معبد بول اٹھا، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں مدینہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ادھر سراقہ بن مالک نے قریش کے نام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور کدی تک پہنچ گئے۔ جب آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا اور وہ گر گیا۔ پھر اٹھا تو تیر نکالے، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ تیر وہ نکلا جو ناپسندیدہ تھا۔ اس نے بری فال کی پرواہ نہ کی۔ وہ اس حد تک آپ کے قریب پہنچ گیا کہ آپ کے قرات کی آواز سننے لگی۔ آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی، جبکہ سیدنا ابو بکر بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں تک جا پہنچے، پھر نیچے گرا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ڈانٹا، اسے بڑی مشکل سے کھڑا کیا، اس کے پاؤں زمین سے نکالے۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں سے دھوئیں جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فال کے تیر نکالے، پھر وہی تیر نکلا۔ اس سے اس پر زبردست خوف اور رعب طاری ہو گیا، اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ غالب ہو کر رہے گا۔ چنانچہ وہ پکار اٹھا، مجھے امان دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے۔ یہ آپ کے نزدیک چلا آیا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور وہ خود کس ارادے سے آیا تھا۔ پھر اس نے سامان سفر اور مال کی پیشکش کی۔ آپ نے کچھ لینے سے انکار فرمایا، البتہ اسے فرمایا تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، آپ نے چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ وہاں سے واپس پلٹا اور جو کوئی آپ کی تلاش میں ملا اس سے کہتا گیا، میں اس طرف کی کھوج کر چکا ہوں، میں تمہارا کام کر چکا ہوں۔ اس طرح تلاش کرنے والے آگے نہ بڑھ سکے، واپس لوٹتے چلے گئے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بریدہ بن اسلمہ ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا، اسی کی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی، جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہرا رہا تھا، اور پیغام سنا رہا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا تھا۔ آپ وادی رحم میں پہنچے تو وہاں زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی۔ یہ مسلمانوں کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سفید پرچہ جات پیش کیے۔ سوموار 8 ربیع الاول بمطابق یکم ہجری 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح حرا کی طرف نکل جاتے تھے اور جب دوپہر ہو جاتی تو واپس پلٹ جاتے۔ اس روز طویل سفر کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی کچھ دیکھنے کے لیے اپنے ٹھیلے پر چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے ان کی آواز سنی تو ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر یہ لوگ حرا تک چلے آئے اور وہیں سے آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ داہنی جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمر کی آبادی میں قیام فرمایا۔ آپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے کہ جو بھی آتا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا رسول خیال کر کے انہیں سلام کرتا، اس لیے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ آ گئی
اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تانی تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قباء میں آپ نے حصون کے ہاں قیام فرمایا۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صعب بن خیثم کے مکان پر قیام فرمایا، وہاں اپنے 4 دن قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں 3 روز ٹھہرے۔ اس دوران میں مکے کے لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں ان کو ادا کیا، پھر پیدل چل پڑے اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے۔ انہوں نے کلثوم کے گھر قیام کیا۔ آپ 5ویں دن یہاں سے روانہ ہوئے، یہ جمعے کا دن تھا۔ ابو بکر آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے انہیں اپنے ننیال بنو اجار کے ہاں پیغام بھجوایا۔ وہ تلواریں لٹکائے حاضر ہوئی۔ آپ نے ان کی میت میں مدینہ کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ بنو سالم کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں بطن واسی میں جمعے کی نماز پڑھائی، جن میں 100 آدمی شریک تھے۔ جمعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا۔ اس وقت تک لوگ استقبال کے لیے امڑ آئے، گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشیوں مسرت سے یہ اشعار پڑھ رہی تھیں، جس کا ترجمہ ہے، ہم پر مدینہ کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، اللہ کو پکارنے والا پکارے، ہم پر شکر واجب ہے، اے نبی آپ واجب الاطاعت دین لے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے، اس محلے کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور کہتے، ہم حاضر ہیں، ہمارے ہاں قیام فرمائیں، اور ہتھیاروں کے ساتھ ان کی حفاظت کریں گے۔ آپ کہتے، اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ جہاں چاہے یہ وہاں خود رکے گی۔ چنانچہ وہ وہاں رکی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ تھوڑی دور جا کر رکی، پھر واپس پلٹ آئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے۔ اب لوگوں نے آپ کو اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کی۔ ایسے میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑی، چنانچہ اونٹنی اسی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے ہمارے آدمی کیا گھر زیادہ قریب ہے؟ سیدنا ابو ایوب فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے رسول، یہ دیکھیے میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے کیلولہ کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ اسی طرح میزبانی کا شرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں قیام پذیر ہو چکے تو سیدنا زید اور سیدنا ابو رافع کو مکہ معظمہ بھیجا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ ام المومنین سیدہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے آیا۔ ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر نے گھرانے کے افراد سیدہ ام رومان، سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ اس دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور، اس میں فتنے بپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے آ کر دشمنوں نے مدینہ منورہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی چڑھائیاں کیں۔ یہ دور صلح حدیبیہ ذکر 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا دور، اس میں بت پرست و قیادت کے ساتھ صلح ہوئی۔ یہ دور فتح مکہ 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی گئی۔ تیسرا دور، اس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی۔ اسی دور میں مدینہ منورہ میں مختلف وفود آئے۔ یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں تک ہے، یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی۔ جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی
وہ جگہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ آپ نے اس زمین پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا، وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے مسجد کی تعمیر کی بات کی۔ انہوں نے زمین بطور ہبہ قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ نے بغیر قیمت لینا پسند نہ فرمایا۔ آپ نے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبور بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی یہ قبور اکھڑوا دیں اور کھجوروں کے درختوں کو ہٹا کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ آج اس مسجد کو دنیا اسلام میں مسجد نبوی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں۔ ان پر کھجوروں کے تنے رکھے گئے، پھر ان پر کھجور کی شاخیں اور پتے بچھائے گئے۔ یہ ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے یہاں منتقل ہوئے۔ مسجد نبوی صرف اسلامی تعلیمات کے لیے ہی نہیں تھی، بلکہ یہ یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات حاصل کرتے تھے۔ اس مسجد کا صحن ایک ایسی جگہ تھی جس میں مدتوں جاہلانہ نفرت، عداوت، کشاکش اور باہمی لڑائیوں سے دوچار ہونے والے قبائل کے افراد اب ملاپ اور آپس میں محبت سے مل بیٹھتے تھے، دین کی تعلیم حاصل کرتے اور یہ تعلیم اپنے گھر کی عورت تک پہنچاتے تھے۔ یہ ایک مرکز تھا۔ اسی مرکز سے اس ننھی سی اسلامی نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمات یہاں سے دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ بھی ہوتے تھے۔ ان تمام امور کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی بھی تمام امور کا ٹھکانہ بھی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی مکان نہیں تھا، نہ کوئی مال تھا، نہ بیوی بچے تھے۔ ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان 5 نمازیں پڑھنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے، مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی دیر سے پہنچتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو صلاۃ جامعہ یعنی صلاح جماعت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں اذان سنی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ سیدنا بلال نے اذان کہی۔ ان کی آواز سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ اس سے اس کی مزید تائید ہو گئی اور اس وقت سے یہ اذان اسلام کا شعار بن گئی۔ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مہاجرین کی فکر لاحق ہوئی جو مکہ معظمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے، صرف اسلام کی دولت ساتھ لے آئے تھے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے انصار کو سیدنا انس بن مالک کے گھر جمع فرمایا۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔